بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام میرا ہے اور میری بہن کا نام سویرا تھا۔ ہماری ماں ہمارے باپ سے روز مار کھاتی تھی۔ بابا روز رات کو ماما کو جانوروں کی طرح مارتا تھا۔ شروع میں تو ہم ان کے جھگڑے سے بہت زیادہ تنگ تھے، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی۔ ہم دونوں کی عمر 9 سال تھی اور ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں، لیکن میں تھوڑی زیادہ سمجھدار تھی اور میری بہن سویرا بالکل ہی معصوم تھی۔ اسے تو کچھ باتوں کی بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ آج بھی امی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد بابا گھر سے چلے گئے تو ہم امی کے کمرے میں گئے۔ امی کے چہرے پر 2-3 زخم لگے تھے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمیں یہی کہا کہ یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہمیں گلے سے لگا کر رونے لگی۔ ہم نے اپنی امی کے آنسو صاف کیے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ دنیا بڑی ہی بری ہے، پتہ نہیں تم دونوں کا کیا ہوگا۔ اگلے دن امی ابو کو کسی بات پر جھگڑے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غریبی تو نہیں تھی۔ بابا کبھی کبھی اچھے پیسے لے آتے تھے، لیکن پتہ نہیں بابا ماما کو اتنا مارتے کیوں تھے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے اپنی گڈے گڑیا کی شادی والا کھیل کھیل رہے تھے، جب امی ہمارے پاس آئیں اور ہمارے کھلونے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیے کہ دفع ہو جاؤ کمرے کے اندر۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا۔ اور پھر اگلے دن امی نے ہمیں کہا کہ میری بات غور سے سنو، جیسے تم اپنے گڈے اور گڑیا کی شادی کرتے ہو نا، ایسے تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اس بات پر بہت خوش ہوئے، کیونکہ جس لڑکی کے پاس دلہن ہوتی تھی، یعنی کہ گڑیا، اس نے گڑیا کا بہت سامان بھی بنایا ہوتا تھا جو کہ گڈے کی مالکن کو مل جاتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا ہمیں بھی سامان ملے گا؟ تو امی نے کہا کہ ہاں بالکل، دیکھو تھوڑا سا سامان تو آ بھی گیا ہے۔ امی نے ہمیں 2 ساڑیاں دکھائیں جو کہ لال رنگ کی تھیں۔ بہت خوبصورت زیور، جوتے اور چوڑیاں بھی تھیں۔ تھوڑا بہت میک اپ کا سامان تھا۔ ہم لوگ اتنا خوش ہوئے۔ سویرا تو مسکرا کر بولی کہ کیا ہم بھی دلہن بنے گی؟ تو امی نے کہا کہ ہاں تم لوگ بھی دلہن بنو گی، لیکن یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امی نے کہا کہ آج رات کو تم دونوں کی شادی ہوگی، اس لیے ٹائم سے تیار ہو جانا۔ لیکن پورا دن امی کچھ کھوئی سی تھی، کوئی اور کام کرنے کو کہتے تھے تو کچھ اور کر دیتی تھی۔ کبھی ان کے ہاتھ سے برتن گر جاتا تھا تو کبھی وہ اچانک سے غائب ہو جاتی تھی۔ صبح سے شام تک ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی وہ۔ ہم لوگ خوشی دلہن بن گئے اور رات کو ہمارے دولہے آ گئے۔ دولہے کو دیکھ کر تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کی عمر تو ہمارے بابا سے بھی زیادہ تھی۔ وہ کافی بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ امی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے دولہے ہیں؟ تو امی نے کہا کہ ہاں یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے ہم سے نکاح کیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور ہم خوش تھیں، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ خوشی کبھی ساڑی کا پلو پکڑتی، کبھی ساڑی اٹھا کر ہولے قدم بڑھاتی، تو کبھی اپنے کانٹوں اور سر پر پہنے مانگ ٹکے کو ٹھیک کرتی تھی۔ بالکل ایسے ہی پیش آ رہی تھی جیسے دلہن کو پیش آتے دیکھا تھا۔ امی نے جب آخری دفعہ ہمیں گلے لگایا تو یہی کہا تھا کہ ہمیشہ بہادر رہنا، کسی سے بھی ڈرنا نہیں۔ تمہاری ماں بہت مجبور تھی، بہادر نہیں تھی، اسی لیے ڈر گئی، لیکن جہاں تمہیں بھیج رہی ہوں وہاں پہ اگر عقل سے کام لوگی تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ بس ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کبھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا، بہنوں کی طرح پیار سے رہنا۔ امی تو ہمیں ایسے تلقین کر رہی تھی جیسے ہم نے واپس ہی نہیں آنا، لیکن ہمیں اس ٹائم کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم لوگ چلے گئے تو پہلے دن تو ہماری بہت ہی زیادہ خدمت ہوئی، ہمارا استقبال ہوا، ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ کچھ عورتیں تھیں جو بار بار ہماری بلائیں لیتی تھی کہ کتنی پیاری ہیں، ابھی تو اور بڑی ہوں گی تو اور روپ رنگ نکھرے گا، اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ ہمیں اچھے پھل فروٹ کھلائے، ہمیں کھانا کھلایا، ہماری نظر بھی اتاری۔ اس کے بعد ہم دونوں کو الگ الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ ہم لوگ بالکل ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے کبھی کسی کونے، کسی کھڑکیاں اور دروازے سے دلہن کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی امی کے ساتھ شادیوں میں جاتے تھے تو دلہن کا خاص کمرہ ہوتا تھا جہاں پر وہ اپنے کپڑے بیڈ پر پھیلائے سر جھکائے بیٹھی ہوتی تھی۔ میں تو بالکل ایسے ہی بیٹھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ سویرا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ہماری شادی ہو گئی تھی، ہمیں تحفے مل رہے تھے، لوگ ہم سے اتنا پیار کر رہے تھے، ہم نے اتنی خوبصورت کپڑے پہنے تھے۔ ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ کچھ دن بعد امی سے ملنے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو بہت خوش ہیں۔ آپ کو
यूं ही परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर बाद दुल्हा कमरे में आया तो उसने आकर घूंघट उठाया। मैंने सर झुकाया हुआ था। मैंने कहा कि आपने मुझे तोहफा नहीं देना। तो उसने कहा कि तू बड़ी चालाक है, तुझे पता है कि तोहफा भी देना होता है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। वो औरत बता रही थी कि सबसे पहले तोहफा मांगना है। दूल्हे ने कहा कि तोहफा तो नहीं है, पर ये रख लें। उसने मेरी हथेली पर पैसे रख दिए और कहा कि कोई चीज़ ले लेना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन इसके बाद हमारे साथ वही हुआ कि जैसे हमें सजा संवार के किसी दोज़ख में फेंक दिया हो। जब सुबह हुई तो हम पहले जैसी नहीं थी। हमारी आंखें रात भर की जागी हुई थी, कदम साथ नहीं दे रहे थे। लगता था हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत ज़्यादा गलत था। सुबह औरतों के रवैये बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि बस अब शादी शादी बहुत खेल लिया, चलो जाओ किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाओ। जब हम अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकले और आंखें खोलकर आसपास देखा तो पता चला कि ये कोई घर नहीं, बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें एक साथ 20-25 कमरे थे। यहाँ पर बहुत सारी औरतें और बहुत सारे बच्चे थे और हमें कम से कम भी 25 लोगों का नाश्ता बनाना था। वो चिल्लाने लगी कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं भी थोड़ा बहुत काम करती थी, लेकिन अब जब सर पे पड़ गई थी तो काम करना ही था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाकर इतना थक गए कि पता नहीं अब बाकी का दिन कैसे गुजरेगा। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। आंखों में आंसू थे। एक दूसरे को क्या बताते, एक दूसरे की हालत से वैसे ही वाकिफ़ थे। एक दूसरे को गले लगा के रो पड़ी। अब समझ आई कि अम्मी इतनी परेशान क्यों थी, कि ये हम किस जगह आ गए थे। कल तो ये लोग हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे थे और आज हमको नौकरों की तरह दुत्कार रहे थे। इसके बाद हमें कहा गया कि हमने सारा घर साफ करना है। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि घर बहुत बड़ा था। इस घर में और भी औरतें और बच्चे थे। वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो कहीं आने जाने वाले नहीं लग रहे थे। मेरी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसे समझाया। उसने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं एक और दिन भी यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगर हमारी शादी हुई है तो फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी बहन बुरी तरह रो रही थी कि एक औरत वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि तुम दोनों को काम करने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर बैठी रो रही हो। उसने हम दोनों पर हाथ उठाया और हमें रोने से भी मना किया। उसने कहा कि जितना रोगी उतनी मार पड़ेगी। मैंने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख दिया कि अब बिल्कुल भी ना रोना। हम बुरी तरह डर गए थे। ये क्या हो रहा था? अभी कल तो अपनी माँ की बाहों में सुकून से बैठे थे और आज ये सब कुछ हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जब हमने सारा घर साफ कर लिया और एक जगह बैठ गए तो हमें खाने को खाना दिया गया। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे सामने एक औरत आई और उसने 2 जोड़े हमारे आगे फेंक दिए। कहा कि ये पहनकर तैयार हो जाओ। हम लोग हैरान रह गए कि ये कपड़े पहनने के काबिल ही नहीं थे। पुराने गंदे मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने डरते हुए पूछा, ये कपड़े तो? उसने कहा कि और कौन से कपड़े, यही कपड़े पहनने हैं। तुमने एक दफ़ा बात सुनाई नहीं देती, तैयार हो जाओ। जब हम कपड़े पहनकर बाहर आए तो हम बिल्कुल फ़कीरों की तरह लग रहे थे। औरत ने हमें सर से लेकर पाँव तक देखा और फिर मेरे बालों को खोलकर उनको दोनों हाथों से हिला हिला कर उजाड़ दिया। सवेरा के साथ भी उसने यही सब कुछ किया। फिर एक डब्बी खोली जिसमें शायद कोई काली सी चीज़ थी और वो अपने दोनों हाथों पर मलकर हमारे हाथों पे और मुंह पर लगाने लगी और हमें गंदा बना रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक बड़े से लोडर में डाल दिया गया और इसके बाद हम मेन बाज़ार आ गए। वहाँ पे हमें कहा गया कि हमने भीख मांगनी है। अब हमें समझ आया कि असल में ये सब कुछ हो क्या रहा था। ये सब लोग हमें फ़कीर बनाकर खुद भी फ़कीर बन के आज पूरे शहर में भीख मांगने वाले थे। शायद उनका पूरा गैंग था और सबसे यही काम करवाते थे। लेकिन हमें यहाँ तक आने की नौबत कैसे आई? क्या हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि वो किसके साथ तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? कि क्या वो इस बात से अनजान थे? मैंने अपनी बहन से कहा कि हम बाहर आ गए हैं, यहीं से भाग जाएंगे, अपनी अम्मी के पास चले जाएंगे, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब ये जो कहते हैं वैसा ही करो। मैं यही सोच रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग था और हम पर नज़र रखने के लिए भी 2-4 लोग थे जो हमारे आसपास ही फिर रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक लड़की ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। जिसने मेरी बातें सुन ली थी उसने कहा कि अगर कोई भागने की कोशिश करता है और फिर वो पकड़ा जाता है तो फिर उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, इतना बुरा कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। इसलिए इस तरह की कोई बात सोचना भी ना। जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ही करो, नहीं तो बहुत मारेंगे। मैंने फिर भी सोचा कि यहाँ से भाग जाना कितना मुश्किल हो सकता है। जैसे ही उस औरत की नज़र दूसरी तरफ होगी हम यहाँ से भाग जाएंगे, इसमें क्या मसला हो सकता है।
یہ لوگ خود باہر لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ بھاگ کر کہیں چھپ گئے تو پھر ان کے ہاتھ ہی نہیں آئیں گے۔ میں نے اس لڑکی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور سوچ لیا کہ بس مجھے بھاگنا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ تم بھی چلو۔ وہ ڈرنے لگی، اس نے کہا کہ تم چلی جاؤ، پھر امی ابو کو لے کر آنا، وہ لوگ آ کر ہمیں بچا لیں گے، پھر تم مجھے بھی لے جانا۔ میں نہیں بھاگ سکتی، تمہارے ساتھ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویسے بات تو ٹھیک تھی، اس وقت ہمارے اندر اتنی ہی عقل تھی کہ ہمارے ماں باپ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہی تو ہمیں یہاں پر بھیجا تھا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بوڑھوں کے ساتھ انہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کر دی؟ وہ بوڑھے ہم سے کیا کروانا چاہتے تھے؟ میری عمر اس وقت کتنی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس ٹائم مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ جیسے ہی اس عورت کا منہ دوسری طرف ہوا، میں وہاں سے باہر گئی۔ مجھے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ ایک دفعہ میں مین چوک پہنچ گئی تو اس کے بعد اپنے گھر کا راستہ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ میں بچوں کی طرح ادھر بھاگنے لگی، جو گلی نظر آتی تھی وہاں بھاگ جاتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تو میں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی میں تھوڑی مطمئن ہوئی تو سامنے دیکھا وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بآسانی پکڑ لیا اور وہاں پر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا مارا کہ رات تک میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ مجھے دو لوگ اٹھا کر واپس لائے تھے۔ اب میں ایک گندے سے بستر پر اوندھی پڑی تھی اور میری بہن میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا حال ہو گیا تمہارا، جبکہ میں پتھر بنی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں وہ بوڑھا آیا جو میری بہن کا شوہر تھا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک تو تجھے نہا دھو کے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرا شوہر بھی وہاں آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو جاؤ تیار ہو کے آؤ۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے چل سکتی اور یہ مجھے تیار ہونے کو کہہ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ اسے جو بھی چاہا اپنی بات منوا لی۔ کون سے جرم کی سزا مل رہی تھی ہمیں؟ رات کو یہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کرتے تھے اور صبح ہمیں فقیر بنا کر بھیک مانگنے پر مجبور کرتے تھے۔ ذرا سی بھی زبان سے بات باہر نکالو تو جانوروں کی طرح مارتے تھے۔ یہ کون سی دوزخ تھی؟ کون سی دوزخ میں امی نے ہمیں پھینک دیا تھا؟ کیا یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بابا نے بھی امی کو مارا تھا، اس لیے امی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ہم پر اتنا ظلم ہو چکا تھا کہ اب ہمیں مار بھی پڑتی تو درد نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی جس نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، ایک دن میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں رخصت کیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ تم کبھی بھی اس طرح کی باتیں سوچنا بھی نہیں، تمہارے ساتھ دھوکا نہیں کیا گیا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں خود بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں تو مجبور ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، عورت ہمیشہ مجبور ہوتی ہے، یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ تم اس حال میں ہو۔ یہ بات سن کر میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ نہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم اس حال میں ہیں تو ہمیں بچانے کے لیے ضرور آتے۔ اس لڑکی نے کہا کہ کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا اور کوئی آئے گا بھی نہیں، اب ہماری یہی زندگی ہے، اگر اچھے طریقے سے رہو گی تو یہ لوگ اچھا کھانا دیں گے، اور اگر بہت زیادہ پیسہ لے کر آؤ گی تو رات کو سونے کے لیے گدا بھی ملے گا، نہیں تو اسی طرح مارتے رہیں گے۔ تم دونوں کا قصور یہ ہے کہ تم دونوں بہت زیادہ خوبصورت ہو، تبھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری بہن تو اللہ میاں کی گائیں تھی، وہ تو ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ بھیک مانگتی، رو رو کے بھیک مانگتی اور زیادہ پیسے بناتی تھی۔ جو زیادہ پیسے بنا کر لاتا تھا اسے صبح ناشتے میں ایک انڈا بھی ملتا تھا۔ ایک دن انڈا کھا رہی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی دو، تو کہنے لگی کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، تم بھی زیادہ بھیک مانگا کرو، اب یہی ہماری زندگی ہے، ہم نے یہیں پر رہنا ہے، ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، میری بہن کو تو ویسے بھی آپ جس طرف لگا دو وہ اسی طرف لگ جاتی ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ پر میں یہ سوچنے لگی کہ ہمیں کون بچا سکتا ہے، اس معاشرے میں ہمارا محافظ کون ہوتا ہے؟ پولیس والے ہمارے محافظ ہوتے ہیں، لیکن پولیس والوں کو تو میں نے خود یہاں پر آتے جاتے دیکھا تھا اور ان دونوں بوڑھوں سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ دونوں بوڑھے جو ہمیں بیاہ کر لائے تھے وہ اس سب کے مالک بھی تھے، اور مجھے اس بات پر بھی یقین تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، ہم ان کی بیویاں نہیں تھیں اور سب کچھ جھوٹ تھا۔ شاید میری ماں کو تسلی دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ تو بہت امیر تھے، بڑے سے گھر میں رہتے تھے، بڑی سی گاڑی میں آتے تھے اور رات کو ہی آیا کرتے تھے، یا شاید کوئی اور ان کی بیویاں تھیں اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب ہماری مدد کون کر سکتا تھا؟ یہاں سے بھاگنے کا پلان تو بہت برا تھا،
میں نے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی تھی، ان لوگوں نے تو مجھے بآسانی پکڑ لیا تھا، اور اب اگر میں بھاگنے کی بات کرتی تو میری بہن بھی میرا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ تو یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی، اسے یہ سب کچھ ٹھیک لگنے لگا تھا، لیکن میرے اندر ابھی میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ اور یہاں پر موجود باقی ساری عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی میری بہن کی طرح ہی سب سے خوش تھی۔ کہنے لگی کہ کھانا ملتا ہے، بس یہی سب ٹھیک ہے، کھانے کو بھی اچھا ملتا ہے اور سر پر چھت بھی ہے، پہننے کے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں۔ ان سب کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور میرا دماغ ٹھیک تھا، یا پھر ان سب کا دماغ ٹھیک تھا اور میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں بہت الجھی ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی بہن کی طرح اچھی بن کر کوئی راز اگلوانے کی کوشش کرتی ہوں۔ رات کو میں سلا دیا جاتا تھا اور گھر کو اندر سے تالا لگائے جاتے تھے۔ اس پوری عمارت کے 2 دروازے تھے اور دونوں کو تالے لگا کر چابی اس موٹی عورت کے پاس ہوتی تھی۔ وہ بوڑھے تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے جاتے تھے اور یہاں پر سوتے نہیں تھے۔ میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا اور میں نے ایک دن بہت اچھے طریقے سے بھیک مانگی۔ بھیک مانگتے مانگتے میں بازار میں چلی گئی اور میں نے ایک دکان سے بے ہوشی کی دوا لے لی، انہی پیسوں سے۔ اس کے بعد رات کو کھانے کی ڈیوٹی میں نے اپنے ذمے لے لی اور کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ مجھے پتا نہیں یہ سب کیسے کر پا رہی تھی، شاید وقت نے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ اب پاس کھونے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا، سب کچھ چھن گیا تھا، ہمیں جانوروں کی طرح نوچا گیا تھا۔ ہمارے اندر معصومیت نہیں تھی بلکہ سمجھداری آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ آج کھانا نہیں کھانا، اس نے بھی میری بات مان لی۔ سب لوگ کھانا کھا کر میٹھی نیند سو گئے، جو میں نے اس موٹی عورت کے پاس سے بآسانی چابیاں اٹھا لیں اور دروازہ کھول کر اپنی بہن کو لے کر چلی گئی۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی جان بچا کر چلی جاؤں اور باقیوں کو چھوڑ جاؤں۔ میں قریب کے پولیس اسٹیشن میں چلی گئی، لیکن وہاں پر تو وہی والا پولیس والا بیٹھا تھا جو ان بوڑھوں کا جاننے والا تھا۔ میں نے خود کو چادر میں چھپایا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو بھی ڈانٹ رہا تھا اور یہ شخص اس کے آگے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اس کا مطلب شاید یہ اس کا مالک تھا۔ دراصل وہ SHO تھا، یعنی کہ اس سے سارے پولیس والے ڈرتے تھے۔ جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اندر جو آدمی بیٹھا ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، جبکہ اس عمارت میں بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اس نے اسی ٹائم مجھے اور میری بہن کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اس کے بعد اس جگہ پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں بوڑھوں کو بھی گرفتار کر لیا، اس موٹی عورت کو بھی، اور سارے لوگوں کو آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد ہمیں ہمارے گھر چھوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ گیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی بات ٹھیک تھی، ہمارے باپ نے ہمیں بیچا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ میری ماں نے بڑھ کر ہمیں گلے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ ہم پر ایسا تھا کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جب اتنے عرصے بعد ماں کے گلے لگے، اس کی آغوش میں گئے، تو ایسا لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ SHO صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم اتنی شدت سے روئے تھے کہ آسمان بھی ہل گیا تھا۔ ہمارے باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بابا نے امی کو مجبور کیا تھا کہ اگر شادی نہیں کروائی تو تمہیں طلاق دے دوں گا اور تیری بیٹیوں کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ میری امی کو صرف یہاں تک پتا تھا کہ ہماری شادی برے لوگوں سے ہوئی، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہم سے کیا کام کروا رہے تھے۔ میری امی کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ابا کو پولیس کے حوالے کر دینے کا ہمیں کوئی بھی افسوس نہیں ہوا۔ ہمیں ہمارے گھر سے بھی نکال دیا گیا اور اب ہم لوگ بھی اور وہ سارے لوگ جو وہاں پر کام کرتے تھے ایک سینٹر میں رہتے ہیں، جہاں پر بہت اچھے لوگ رہتے ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ یہیں پر ہمیں سکھایا اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کر اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی، ہم نے محنت کر کے پیسے کمانے ہیں، بھیک نہیں مانگنی ہے۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، شاید کوئی فلاحی ادارہ ہے۔ ہم یہاں پر آرام و سکون سے رہتے ہیں۔ اپنی امی کے ساتھ ہماری پڑھائی بھی جاری کروا دی گئی ہے تاکہ ہم کچھ پڑھ لکھ کر بن جائیں۔ لوگوں کی زندگی میں بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو دوزخ میں پھینک دو۔ اور آپ سب کو یہ جان کر بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ہمارے باپ نے ہمیں کتنے روپوں کے لیے دوزخ میں پھینکا تھا۔ صرف اور صرف 1,00,000 روپے کے لیے اس نے ہم دونوں کو 1,00,000 روپے میں بیچا تھا، اور وہ کب تک یہ پیسے کھاتا۔ پر ہماری زندگی کبھی بھی ٹھیک نہ ہوتی۔ مجھ سے لوگ اکثر انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا، آپ اتنی چھوٹی سی ہو، پھر آپ نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا۔ میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے میری معصومیت چھین لی گئی ہے۔ جب میں اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے بیٹھی تھی کہ آج میں دلہن بنی ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ میں دلہن کبھی تھی ہی نہیں۔
ہمارا نکاح ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ آج بھی امی راتوں کو اٹھ کر روتی ہے یہ سوچ کر کہ ہم پر کیا گزری ہوگی، لیکن ہم نے تو وہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اپنی امی کو نہیں بتاتے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ سوچ کر ہی اتنی زیادہ پریشان ہے، پھر ان کو تفصیل بتا کر کیوں پریشان کرنا، بس اپنی امی کا خیال کریں گے اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔